اس ویڈیو میں میں آج جس کتاب کا تعارف کرواؤں گا اس کا نام ہے تاریخ فلاسفۃ اسلام۔ یہ کتاب محمد لطفی جمعہ نے عربی زبان میں لکھی تھی اور اس کا جو ترجمہ ہے ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب منشی فاضل MA PhD لندن نے کیا ہے۔ اس کتاب کو دارالمطبع جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن انڈیا نے شائع کیا تھا۔ اس کتاب میں مصنف نے چند اکابر فلسفہ اسلام کو سلیکٹ کر کے اول تو ان کے حالات زندگی سے بحث کی ہے، پھر ان کے فلسفے کے نظامات کو اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ فلسفہ اسلام کی تاریخی نشو و نما کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ کتاب کے مطالعے کے آغاز ہی میں اس فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تاریخ فلسفہ اسلام کی مندرجہ ذیل شعبوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے: فلسفہ طبیعیات، معیشت، اشراقیت، تصوف، کلام۔ فلسفہ اسلام کے ان مسالک کے بعض نمائندہ فلسفیوں کو لطفی جمعہ نے بغیر تاریخی ترتیب کا خیال رکھے لیا ہے اور ان کے نظام فلسفے کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کتاب میں جو عنوانات اور جن فلسفیوں کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا جو فلسفی ہے وہ ہے کندی کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے، اس کے بعد اقوال دیے گئے ہیں۔ کندی کی علمی زندگی کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ دوسرا فلسفی ہے فارابی کے حالات زندگی، اخلاق، تعلیم۔ فلسفے میں فارابی کا مرتبہ، ابن الطفیل کی رائے وحدت النفوس کے متعلق، فارابی کا اسلوب بیان وغیرہ اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تیسرا فلسفی جو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے ابن سینا، جس میں اس کے حالات زندگی، ابن سینا جو ہے کیسے مشہور ہوا، اس نے کہاں وطن سے ہجرت کی، کیسے وہ وزارت پہ فائز ہوا اور فوج اس کی کیسے مخالف ہو گئی۔ چوتھا فلسفی ہے غزالی۔ اس میں غزالی کی ولادت و تربیت، مدرسہ نظامیہ کی صدارت، آپ کی مشہور تالیفات، غزالی کے عقائد، غزالی کا تصوف، فرقہ باطنیہ کی تردید، غزالی کے عقائد میں انقلاب وغیرہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ پانچواں فلسفی ہے ابن باجہ۔ اس کتاب میں ابن باجہ کے حالات زندگی، معاصرین کی رائے، ابن باجہ کے تلامذہ اور اس کا مدفن اور اس کی علمیت وغیرہ جیسے موضوعات ڈسکس کیے گئے ہیں۔ چھٹا فلسفی ہے ابن طفیل کے حالات زندگی، اس کا علمی مقام، اس کے نظریات وغیرہ اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ساتواں فلسفی ہے ابن رشد کی تاریخ حیات اور اس کا فلسفہ، یہودیوں سے اس کے تعلقات، تعلیم و تربیت، حالات زندگی۔ ابن رشد باحیثیت قاضی، ارسطو کے ترجمے کے کام پر مامور ہونا اور اس طرح کے دوسرے موضوعات ڈسکس کیے گئے ہیں۔ آٹھواں فلسفی ہے ابن خلدون، جس میں اس کے حالات زندگی، ہجرت، سلطان ابو عنان المزنی کے دربار میں رسائی، سفر اندلس، وطن کو واپسی، ابن خلدون کے شخصی حالات، ابن خلدون کا فلسفہ اجتماع وغیرہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب میں جمعیت اخوان الصفا کے مشہور افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اخوان الصفا کے خصوصیات اور ان کا باہمی تعاون وغیرہ جیسے معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جس فلسفی کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کا نام ہے ابن ہیثم کے حالات زندگی،
جنون کا بہانہ اور مصر کی جانب رخ کرنا، دوبارہ جنون کا بہانہ، منصوبے میں ناکامی وغیرہ جیسے معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جس فلسفی کو زیر بحث لایا گیا ہے اس کا نام ہے محی الدین ابن عربی، جس میں تصوف پر ایک عام بحث، صوفیہ کا طریقہ، ان کے درجات، شیخ کی مشہور تالیفات، محی الدین کا اعتراف، ان کے اور ان کے نفس کے درمیان مناجات وغیرہ جیسے موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جس فلسفی کو اس کتاب میں زیر بحث لایا گیا ہے اس کا نام ہے ابن مسکویہ، جس میں ان کے حالات زندگی، کیمیا کا شوق، ابن مسکویہ کی وصیت وغیرہ کو ڈسکس کیا گیا ہے۔